السلام علیکم میرے تمام بھائیوں اور بہنوں، وہ کینڈیڈیٹس کی جو تیاری میں مصروف ہے اپنے آئی سی ایس بی والے، اور جنہوں نے ابھی انیشیل پاس کر لیا، جو آگے جانے کے لیے بےتاب ہے آئی سی ایس بی میں۔ لیکن آئی سی ایس بی میں جانے سے پہلے ہمیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آئی سی ایس بی میں۔ 4 دن تو گزارنے ہیں، لیکن کھانا پینا سونا ہے یا کچھ کرنا بھی ہے۔ اوکے، تو میں نے اپنے فرسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ آئی سی ایس بی کا مین موٹو کیا ہے، آئی ایس ایس بی ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہم آئی سی ایس بی سے کیا چاہتے ہیں، اور ہماری ریکمنڈیشن یعنی سلیکشن آرمی فورسز میں سلیکشن کا دار و مدار آئی سی ایس بی پر کیوں ہے۔ یہ سارے باتیں میں نے آپ لوگوں کو سکھائی تھی اپنے فرسٹ لیکچر میں، اور آج کا لیکچر سیکنڈز جو کہ دوبارہ آئی سی ایس بی پر ہی ہے، اس میں ہم کیا سیکھیں گے۔ تو سیکنڈ لیکچر میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جو 4 دن ہم نے آئی سی ایس بی میں گزارنے ہیں، کس طرح سے گزارنے ہیں، یعنی ہماری ٹائمنگ کیا ہوگی، ہمارا ٹیسٹ کا پروسیجر کیا ہوگا، ہمارا ایوری ڈے کا روٹین کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ میں نے آپ لوگوں کو آج پڑھانی ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کا پیٹرن پتہ چل جاتا ہے نا، تو اس کی پریپریشن کے لیے زیادہ موٹیویشن ہمیں مل جاتی ہے۔ اوکے، تو آج ہمیں صرف وہ ٹیسٹ کا پیٹرن دیکھنا ہے، 4 days کا پیٹرن دیکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آگے کی پریپریشن سٹارٹ کرنی ہے۔ اوکے، تو مجھے امید ہے کہ میرے بھائیوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ بجائے جانے کے اکیڈمی کے، آپ لوگ یہی سے اپنی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پریپریشن میں مصروف ہوں گے۔ اوکے، تو آج چلتے ہیں ہم 4 day کی پروسیجر کی طرف۔ فرسٹ ڈے یا ارائیول ڈے، تو ارائیول ڈے پہ ہوتا کیا ہے، آپ سب کو ایک لیٹر بھیج دیا جاتا ہے آپ کے آئی سی ایس بی جانے سے تقریباً 10 to 15 days بیفور۔ تقریباً 10 سے 15 دن پہلے آپ لوگوں کے پاس لیٹر آ جاتا ہے کہ آپ نے فلاں ڈیٹ کو آئی سی ایس بی جانا ہوتا ہے، اور آپ کو لوکیشن بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آیا آپ کو کوہاٹ، ملیر، گجراوالا کون سے والے آئی سی ایس بی میں جانا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو مینشن کیا جاتا ہے ٹائم، کہ آپ نے کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم سے پہلے تک پہنچنا ہے۔ ٹائم کا بہت زیادہ دار و مدار ہوتا ہے۔ تمام کینڈیڈیٹس یاد رکھنا کہ اگر آپ نے ٹائم سے لیٹ وہاں پر پہنچ گئے تو وہ آپ کو اندر جانے نہیں دیتا۔ اگر بہت ہی سیریس کوئی مسئلہ ہے تو پھر ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو اندر جانے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک آپ نے پہنچنا ہے، اور تقریباً 10-15 دن پہلے آپ کو لیٹر آ چکا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ٹائم پر پہنچنا۔ دوسری بات، لیٹر میں آپ کو لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ڈاکومنٹ آپ نے لانے ہوتے ہیں، کیونکہ فرسٹ ڈے جب آپ کی ڈاکومنٹس کی چیکنگ ہوگی اور آپ کے ساتھ وہ ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے جو کہ ان کو ضرورت ہے، آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے، تو آپ کا آئی سی ایس بی دینا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کو واپس جانا پڑے۔ اس لیے اپنے ڈاکومنٹ، اپنے سامان سے زیادہ اپنے ڈاکومنٹ کا خیال رکھنا، کیونکہ سامان کم پڑ جائے تو اندر کینٹین میں آپ لے سکتے ہیں، لیکن ڈاکومنٹ کم پڑ جائے تو آپ کو واپس جانا ہوگا۔ اس لیے ڈاکومنٹ کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا پڑے گا آپ کو۔ اوکے، تو ارائیول ڈے پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ریسیپشن میں جا کے ڈاکومنٹس کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے، اپنا سامان ان کے ساتھ جمع کرنا ہوگا، موبائل، چارجر، ہیڈ فون، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہیڈ فون یا چارجر آئی سی ایس بی نہ لے کے جائے، کیونکہ ایک ہی دن کی بات ہے،
وہ آپ سے کلیکٹ کر لیں گے اور واپسی ڈے پر ہی آپ کو دیں گے. تو اپنا موبائل فل چارج کر کے اگر مناسب ہو تو کوئی یعنی وہ کی پیڈ والے جو موبائلز ہوتے ہیں چھوٹے وہ لے کے جائے بجائے ٹچ موبائلز کے, کیونکہ ٹچ موبائل کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے. آپ سے وہ جمع کر کے واپسی کے دن آپ کو ملیں گے. اوکے, اس کے بعد جب آپ آئی سی ایس بی میں انٹر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, جب آپ کی انٹرنس ہو جائے تو وہ آپ کو چیسٹ نمبر الاٹ کر لیں گے. چیسٹ نمبر کا کیا مقصد ہے؟ چیسٹ نمبر آپ کا آئی سی ایس بی کے دوران ایک آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے, آپ کا شناختی کارڈ سمجھا جاتا ہے. جب آئی سی ایس بی کے اندر آپ نے چیسٹ نمبر کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں بجائے اپنے نام کے. جب آپ کسی ڈپٹی پریزیڈنٹ یا سائیک کی پاس آپ کا ٹیسٹ جاتا ہے تو وہ آپ کو آپ کی چیسٹ نمبر کے نام سے جانتے ہیں بجائے آپ کے نام کے. اینڈ جب آپ کو چیسٹ نمبر مل جائے اس کے بعد وہ لوگ لیں گے آپ کا فوٹوگراف, اور فوٹوگراف کے لیے آپ نے یاد رکھنا فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. اوکے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آپ کا جو فوٹوگراف اس وقت دیا جائے گا وہی فوٹوگراف بعد میں سائیک کے پاس یا ڈپٹی کے پاس آپ کے فارم پہ وہی فوٹوگراف لگا ہوگا. اس لیے چیسٹ نمبر الاٹ ہونے کے بعد فوٹوگراف کے لیے ایک مسکان بھرے چہرے میں اپنا پکچر کھنچوائے. اس کے بعد کیا ہوگا, وہ آپ کو روم الاٹ کر لیں گے. جو پکچر میں نے یہاں پہ لگائی ہے آئی سی ایس بی کوہاٹ کا بلڈنگ تو اسی طرح سے ہے. ہر ایک روم میں تقریباً 3 to 6 کینڈیڈیٹس کے لیے جگہ ہوتی ہے. تو اپنا واش روم ہوتا ہے اینڈ سب کچھ پرووائڈ ہوتا ہے. تو روم الاٹ ہونے کے بعد جب وہ آپ لنچ کر لیں گے وہیں پر آپ کو لنچ کرایا جائے گا. لنچ کے بعد آپ نے جانا ہوتا ہے جوہر ہال. اوکے, بہت سے کینڈیڈیٹس کا یہی سپنا ہوتا ہے کہ ہم نے جوہر ہال میں کب بیٹھنا ہے, کیونکہ ہر ایک کینڈیڈیٹس کا جوہر ہال کے ساتھ بہت زیادہ وابستگی ہوتی ہے. 4 دن میں آپ نے زیادہ سے زیادہ ٹائم تو جوہر ہال میں ہی گزارنا ہوتا ہے. اوکے, فرسٹ ڈے آپ جوہر ہال میں چلے جائیں گے تو فرسٹ ڈے آپ کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا, بلکہ تقریباً 2 PM سے 7 PM تک آپ صرف فارم فلنگ میں لگے ہوئے ہوں گے. اوکے, تو آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ پہلے دن آپ نے صرف فارم فلنگ کرنی ہوتی ہے, لیکن اتنے فارم ہوتے ہیں کہ آپ کی ریٹن پریکٹس پہلے سے ہونی چاہیے. آپ کے پاس بلو پن پہلے سے موجود ہونا چاہیے, ایک ایسا بلو پن کہ جو لکھائی کے دوران وہ سختی پیدا نہ کرے بلکہ نرمی سے چلے, تاکہ لکھائی میں آپ کے لیے آسانی ہو بجائے مشکلات کی. اچھا, تو اس کے بعد جب 7 PM تک آپ فارم فلنگ کر لے اس کے بعد آپ دوبارہ روم میں آئیں گے, رات کو سوئیں گے, اور صبح جب فرسٹ ڈے آپ کا سٹارٹ ہوگا, فرسٹ ڈے وہ لوگ آپ کو تقریباً 3 PM فرسٹ ڈے آپ کو 3 AM وہ لوگ آپ کو جگائیں گے 3 AM, اینڈ اس کے بعد آپ نے فریش ہو کر تیار ہونا ہے اینڈ ناشتہ واشتہ نماز پڑھ کر آپ نے دوبارہ جوہر ہال جانا ہوتا ہے. فرسٹ ڈے سے آپ کی ٹیسٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی چیسٹ نمبر کے حساب سے آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے جوہر ہال میں. اینڈ جوہر ہال میں فرسٹ ڈے کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے, آج پھر بتا رہا ہوں کہ فرسٹ ڈے میں آپ نے صرف سائیک ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں. سائیک ٹیسٹ میں جو پکچر سٹوری ہے, ویٹ ہے یا سنٹینس ہے, یہ جتنے بھی ہے سائیک کے ٹیسٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے, میں نے بتا دیا تھا فرسٹ لیکچر میں. تو سائیک کے جتنے بھی ٹیسٹ ہے وہ سارے ٹیسٹ آپ نے فرسٹ ڈے پر ہی دینے ہوتے ہیں جوہر ہال میں, اور کوہاٹ کا جوہر ہال یہی پکچر لگا ہوا ہے. اوکے, فرسٹ ڈے آپ نے سارے ٹیسٹ دے دیے, تقریباً 1 PM آپ جوہر ہال سے باہر نکلیں گے.
پھر آپ فری ہوں گے، شام تک آپ بالکل فری ہے، رات تک، رات پھر آپ نے سونا ہے، اور صبح دوبارہ یعنی کہ سیکنڈ ڈے کا ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سیکنڈ ڈے دوبارہ آپ کو وہ جگائیں گے صبح سویرے تقریباً 3:30 to 4 AM، اینڈ جب آپ لوگ صبح سویرے جاگیں گے اور پریپیئر ہوں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سیکنڈ ڈے میں آپ نے اپنا یونیفارم چینج نہیں کرنا ہوتا، بلکہ آپ نے صرف اپنا جو کمانڈ ٹاسک جو وائٹ ساکس، وائٹ شوز، وائٹ شرٹ، وائٹ نیکر، جو کچھ بھی ہے یہ سب پہننا ہوتا ہے، کیونکہ سیکنڈ ڈے آپ کا ہوتا ہے جی ٹی او کے ساتھ، اور جی ٹی او والے ٹیسٹ یہ سب کچھ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جی ٹی او میں کے ساتھ آپ لوگوں کے آؤٹ ڈور اور انڈور ٹاسک ہوں گے۔ وہ ٹاسک کیا کیا ہے یہاں پر لکھا گیا ہے، بریفنگ ہوگی، انڈور ٹاسک ہوگا، انڈور میں کیا ہوتا ہے، گروپ ڈسکشن، لیکچریٹ ہوتا ہے، اینڈ گروپ پلاننگ جو میں دوبارہ آپ لوگوں کو کراؤں گا، یہ آج بھی میں نے پکچر اپلوڈ کی ہے، لیکن میں یہ آپ کو کرا کے ہی رہوں گا، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کی پریپریشن ہے۔ اینڈ اس کے بعد آؤٹ ڈور ٹاسک میں کمانڈ ٹاسک، پروگریسو گروپ ٹاسک، ہاف گروپ ٹاسک، یہ سارے آپ کے ہوں گے جی ٹی او کے ساتھ۔ اوکے، صبح سویرے جب آپ جائیں گے جوہر ہال میں، تو جوہر ہال میں ابھی آپ لوگوں کے چیسٹ نمبر نکال کر جی ٹی او کے ساتھ آپ لوگوں کے چیسٹ نمبر اس کو بتا دیے جاتے ہیں، اس چیسٹ نمبر کی بنیاد پر آپ لوگوں کے گروپ بنائے جاتے ہیں، ہر ایک گروپ میں تقریباً 10 to 12 کینڈیڈیٹ موجود ہوتے ہیں، جو کہ ایک جی ٹی او کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تمام بیچ اگر 150 to 200 کینڈیڈیٹس کا ہے تو اسی بنیاد پر ہر ایک جی ٹی او کے ساتھ 10 to 12 کینڈیڈیٹس ہوں گے، اور اس گروپ کو دوبارہ سے اپنے چیسٹ نمبر 1 سے 12 تک دیے جاتے ہیں، لیکن آپ نے جب جی ٹی او کے ساتھ جو ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں تو آپ نے وہی چیسٹ نمبر اس ٹیسٹ پر لکھنا ہوتا ہے کہ جو جی ٹی او نے آپ کو دیا جاتا ہے، اور باقی جتنی بھی ٹیسٹ ہے ان میں آپ کا چیسٹ نمبر جو آپ کو فرسٹ ڈے پہ ملا ہوتا ہے وہی لکھنا ہوتا ہے۔ اوکے، اس کے بعد تھرڈ ڈے پر کیا ہوتا ہے کہ تھرڈ ڈے پر اگین صبح سویرے آپ کو اٹھایا جاتا ہے، وہی پروسیس، اسی طرح ناشتہ نماز پڑھ کر جوہر ہال میں جانا ہوتا ہے۔ تو جی ٹی او جو سیکنڈ ڈے ہے آپ کا جی ٹی او کے ساتھ ہے، اس میں سارے ٹیسٹ تو نہیں ہو سکتے، کچھ کینڈیڈیٹس کا سیکنڈ ڈے پر انٹرویو ہو جاتا ہے اور کچھ کینڈیڈیٹس کا تھرڈ ڈے پر انٹرویو ہو جاتا ہے، اسی طرح کچھ کینڈیڈیٹس کا سیکنڈ ڈے پر انڈیویجول آبسٹیکلس یا کمانڈ ٹاسک ہوتے ہیں، اور کچھ کینڈیڈیٹس کا تھرڈ ڈے پر آبسٹیکلس یا کمانڈ ٹاسک ہوتے ہیں، لیکن پروسیس تقریباً جی ٹی او کے ساتھ انہی 2 دنوں میں مکمل ہوتا ہے۔ انٹرویو آپ نے دیتا ہوتا ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ، ڈپٹی پریزیڈنٹ ہی آپ کا لیکچریٹ نہیں، گروپ ڈسکشن آپ کا ہوگا ڈپٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور جب آپ کا گروپ ڈسکشن مکمل ہو جائے اسی کے بعد آپ کی انٹرویو سٹارٹ ہو جائیں گی ڈپٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ۔ تو تھرڈ ڈے کا یہی پروسیس ہے کہ آپ نے انڈیویجول آبسٹیکلز دینی ہوتی ہے، اگر کمانڈ ٹاسک رہتا ہے تو وہ ہونا ہے، سب گروپ ٹاسک جن کا رہتا ہے وہ سب گروپ ٹاسک یعنی ہاف گروپ ریس کریں گے، اینڈ انٹرویو جو رہ چکے ہوں گے وہ انٹرویوز دیں گے۔ اصل میں آپ نے تھرڈ ڈے پر سب کچھ آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اینڈ تقریباً 1 PM سے 3 PM تک آپ بالکل سارے کینڈیڈیٹ فارغ ہو جاتے ہیں، باقی کچھ نہیں رہتا، تو آپ کا آئی سی ایس بھی اسی دن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کا ڈپارچر ڈے یہی نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا وہ آگے دیکھتے ہیں۔ فورتھ ڈے میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا ڈپارچر ڈے ہے، کون سا ڈے؟ ڈپارچر ڈے میں آپ نے دوبارہ
ICSB کمپلیٹ کرنے کے بعد گھر جانا ہوتا ہے، کیونکہ ICSB آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، اب آپ نے ڈپارچر کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تھرڈ ڈے آپ کا ICSB کمپلیٹ ہو جائے تو فورتھ ڈے ڈپارچر کیوں فورتھ ڈے پہ ہوتا ہے؟ بیکاز کچھ کینڈیڈیٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا سائیک کے ساتھ ری انٹرویو ہو جاتا ہے، سائیک ان کے ٹیسٹ دیکھنے کے بعد اسے ری انٹرویو کے لیے بلاتا ہے، یا ڈپٹی کے ساتھ ری انٹرویو کچھ کینڈیڈیٹ کا، سب کا نہیں ہوتا، بہت کم کینڈیڈیٹس اس کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں، اس لیے 4 ڈے تک آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ یا کچھ کینڈیڈیٹس ایسے کچھ گروپس ہوتے ہیں کہ GTO ان سے دوبارہ ریکمانڈ ٹاسک یا پروگریسو گروپ ٹاسک دوبارہ کروانا چاہتا ہے، اس لیے ان کو روک کے رہتا ہے۔ ری اوبسٹیکلز ٹاسک دوبارہ کچھ کینڈیڈیٹ ایسے ہوتے ہیں کہ GTO ان کا دوبارہ اوبسٹیکلز لینا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا دوبارہ ری اوبسٹیکلز ہوتا ہے۔ بہت کم ہی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، کوئی ایک کا دو کا ہی ہوتا ہے، سب نہیں ہوتے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ جن کا ری انٹرویو یا اوبسٹیکلز یا جو بھی دوبارہ یہ نہیں ہوتا ہے تو وہی کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ بالکل ہی فضول بات ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ جن کا ری انٹرویو یا ری اوبسٹیکلز، بہت سے کینڈیڈیٹ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 ڈے پر جن کا ری انٹرویو ہے تو بس یہی ریکمینڈ ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ وہ تو ان کا ایک اپنا پروسیجر ہے 4 ڈے جو آپ سے ICSB لیتے ہیں۔ کچھ کینڈیڈیٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے تقریباً 1 یا 2 آبسٹیکلز ہی کی ہوتے ہیں اور وہ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے 9 کمپلیٹ کر کے دوبارہ 14 کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ICSB ایک ایسا پروسیجر ہے کہ یہ کسی ایک ایکٹیویٹی پر آپ کا سلیکشن نہیں کرتا، بلکہ دوبارہ آپ کی جو سلیکشن ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹی کو دیکھ کر وہ اپنا ایک اس کا جو پروسیس ہے، ان کے پاس جو فریم ہے اس فریم کو مکمل کر کے ہی آپ کی سلیکشن کرتے ہیں۔ اوکے، تو ICSB کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو یہی گائیڈ لائنز آج کے لیکچر میں دوں گا کہ ICSB آپ کے اندر جو صلاحیتیں دیکھنا چاہتی ہے، جو 4 دن آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، الگ الگ آفیسر کے ساتھ الگ الگ قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایک خاص قسم کی صلاحیتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی کینڈیڈیٹ الرٹ ہے، موٹیویٹڈ کینڈیڈیٹس ہے، ہارڈ ورکنگ کینڈیڈیٹس ہے، کہ جو فزیکلی فٹ ہے، جو سٹریس اینڈ سٹرین میں اپنے آپ کو کام رکھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی کوالٹیز ہیں، کوئی ایک کا دو کا نہیں ہے، تو وہ ان کوالٹیز کو دیکھ کر آپ کی سلیکشن کرواتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو کوالٹی ان کو شو کرنی ہوتی ہے، یعنی کچھ کوالٹی تو ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کے اندر ہوتی ہے آپ کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا، وہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جو آپ نے بیسٹ سے بیسٹ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے اپنی اپیئرنس کو گڈ کرنا ہوتا ہے، یعنی گڈ لکنگ، بی کام، اسمائلی فیس، ان سب پہ آپ نے زور دینا ہوتا ہے۔ سیلف کانفیڈنس میں آپ نے جب بھی پروگریسو گروپ ٹاسک ہے، کمانڈ ٹاسک ہے، لیکچریٹ ہے، گروپ ڈسکشن ہے، جو بھی ہے، آپ نے اپنا سیلف کانفیڈنس نہیں گرنے دیتا۔ ایکسپریشن، ہر ایک ٹاسک، ہر ایک پلان میں آپ کا ایکسپریشن گڈ لکنگ ایکسپریشن ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنی غصے کو، اپنی نیگیٹو پوائنٹس کو دور کرنی ہوتی ہے۔ ایکیڈیمک ایبیلٹی یعنی گروپ ڈسکشن اور لیکچریٹ میں آپ کا جو نالج دیکھا جاتا ہے، تو تھوڑی بہت پوائنٹ آپ کے ساتھ مضبوط ہونی چاہتی ہے۔ اسی طرح کمانڈ ٹاسک میں آپ کی لیڈرشپ کوالٹی کو وہ دیکھتے ہیں، اپنی لیڈرشپ کوالٹیز اپنے اندر اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے۔ اس پر میں ایک علیحدہ سے لیکچر بناؤں گا کہ لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہے۔ فزیکل فٹنس، آپ کا فزیکل، اپنے جو اوبسٹیکل کرنی ہوتی ہے ایک انتہائی اچھے انداز سے آپ نے پرفارم کرنی ہوتی ہے، اور موٹیویٹڈ انداز سے
ہر ایک ٹیسٹ سے آپ نے خود کو اویئر کرنا ہوتا ہے ہر ایک ڈیفیکلٹیز. تو یہی تھا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے غنی کو. اوکے, بائے بائے.